السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ زرتاشا کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹرپ پر جانے کی اجازت بہت مشکل سے ملی تھی۔ وہ اپنے بھائی سہیل شاہ کو منانے کے لیے کہہ رہی تھی، بھائی جان، میری ساری دوست جا رہی ہیں، آپ مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ تو ہمارا آخری سال ہے، اس کے بعد ہم پتہ نہیں کب ملیں۔ ایسے موقع بار بار تو نہیں آتے ہیں۔ سہیل شاہ نے اسے اچٹی سی نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا، دیکھو گڑیا، میں تمہیں کتنی بار بتا چکا ہوں کہ تمہیں میں نے کالج میں پڑھنے کی بھی بہت مشکل سے اجازت دی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ جب تک تم گھر واپس نہیں آ جاتی تب تک میرے دل کو کیسے کیسے اندیشے اپنے گھیرے میں رکھتے ہیں۔ تم نہیں جانتی ہمارے خاندانی دشمن کتنے خطرناک ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں، اور ان دنوں تو مجھے ان کی طرف سے واضح دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تمہاری طرف سے مجھے بہت پریشانی ہے۔ میں کوئی بھی بے احتیاطی نہیں کر سکتا جو بعد میں کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ زرتاشا اپنے بھائی کی بات ماننے پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ بھائی جان، کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کسی آدمی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں زیادہ دور کہیں نہیں جاؤں گی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ اپنی بہن پر اعتبار کر کے تو دیکھیں۔ وہ اپنے بھائی کو منانے کے لیے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اس بار اس کا اپنی دوستوں کے ساتھ مری جانے کا بہت دل چاہ رہا تھا، اور اگر اسے اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ کر بھی منانا پڑتا تو وہ منانے سے گریز نہ کرتی۔ اس بار سہیل شاہ نرم پڑ گیا تھا۔ گڑیا، مجھے تم پر آنکھیں بند کر کے اعتبار ہے۔ میں کبھی تمہارے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا، اور میں یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ چلو، اگر تم اتنی ضد کر رہی ہو تو میں تمہیں ٹرپ پر جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، مگر میں تمہارے ساتھ اپنے خاص آدمی اشرف کو بھیج رہا ہوں۔ اشرف تم لوگوں کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ تم لوگ جہاں بھی جاؤ گے تم اس سے وعدہ کرو گے کہ تم اشرف کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ یہ سن کر زرتاشا خوش ہو گئی کہ بھائی نے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اس نے بھائی کے ساتھ وعدہ کر لیا اور پھر اپنی ساری سہیلیوں کو خوشخبری سنا کر اپنے ٹرپ پر جانے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ 2 دن کے بعد ان لوگوں نے مری کے لیے روانہ ہو جانا تھا۔ ان لوگوں کا قیام وہاں پر 3 دن کا تھا۔ 3 دن مری میں قیام کا سوچ کر ہی زرتاشا خوشی سے جھوم رہی تھی، اور وہ دن بھی آ گیا تھا جب سب لوگ ٹرپ پر روانہ ہو گئے تھے۔ زرتاشا کالج کی بس میں جانے کی بجائے اپنی الگ گاڑی میں سوار تھی، جس میں ڈرائیور کے ساتھ ساتھ اس کا باڈی گارڈ اشرف تھا۔ وہ ساری سہیلیاں مل کر اس ٹرپ کو بہت انجوائے کر رہی تھیں۔ اس وقت وہ مری روڈ پر تھی جب زرتاشا کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، اور اس گلدستے میں ایک چٹ پڑی ہوئی تھی۔ زرتاشا کہنے لگی، یہ گلدستہ کس کے لیے ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ بچہ کہنے لگا، آپ کا نام زرتاشا ہے؟ زرتاشا اس اجنبی بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اس کا نام کیسے جانتا ہے۔ زرتاشا نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگا، یہ گلدستہ آپ کے لیے ہے۔ وہاں پر ایک آدمی کھڑا ہے، اس نے مجھے آپ کے لیے دیا۔ زرتاشا تو حیران پریشان رہ گئی۔ اس نے جب گلدستے میں چٹ کھول کر دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا، میں تمہارا اس پارک میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ کر مجھ سے ملو، تمہارے ساتھ بہت ضروری بات کرنی ہے، فقط تمہارا چاہنے والا عمیر لغاری۔ زرتاشا تو حیران پریشان تھی، یہ عمیر کون ہے؟ اس کی سہیلی اسے چھیڑنے لگی، ارے تو مطلب تم چھپی رستم نکلی، اندر ہی اندر عاشق بھی پال رکھا ہے، اور ہمیں آج تک خبر نہیں ہونے دی۔ بتاؤ ہمیں کون ہے یہ لڑکا؟ اب زرتاشا اپنی سہیلیوں کو کیا جواب دیتی، وہ خود اس لڑکے کے نام سے ناواقف تھی۔ آج تک اس کا کبھی کسی لڑکے کے ساتھ واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ گھر میں نقاب میں ملبوس رہتی۔ ڈرائیور اسے حویلی سے سیدھا کالج اور کالج سے پھر سیدھا حویلی واپس لے کر جاتا۔ اس کو کبھی نہ تو کسی سے واسطہ پڑا تھا، نہ کبھی کسی لڑکے سے بات ہوئی تھی۔ تو پھر یہ کون تھا جو اس کے پیچھے مری میں آ گیا تھا؟ زرتاشا نے اپنا سر جھٹک دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ ایک نام کی تو بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے کسی اور کے لیے گلدستہ دیا ہو اور یہ بچہ میرے لیے لے کر آ گیا ہو۔ یہ سوچ کر زرتاشا مطمئن سی ہو گئی تھی، اور پھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ شاپنگ میں مصروف ہو گئی۔
اگلے دن جب وہ سہیلیاں پھر سے سیر کرنے کے لیے باہر نکلیں تو اشرف بھی ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ زرتاشا کی سہیلی کہنے لگی، یہ کون سی مصیبت تم ساتھ اٹھا کر لے آئی ہو؟ نہ ہمیں کھل کے گھومنے دے رہا ہے، نہ انجوائے کرنے دے رہا ہے۔ زرتاشا نے غصے سے اپنی سہیلی کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیا انجوائے کرنا چاہتی ہو تم؟ اب اس کی سہیلی خسیانی سی ہو گئی۔ ارے یار، میں تو یوں ہی کہہ رہی تھی، خال اتارنے لگی ہو بندے کی۔ پرسنل باتیں ہوتی ہیں جو اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ایسے میں اس آدمی کی موجودگی میں ہم کیا بات کریں؟ زرتاشا نے مڑ کر اشرف کو دیکھا جو ان کے ساتھ تھا، مگر وہ آس پاس کے نظاروں میں گم تھا۔ وہ تو ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہیں تھا، اور ویسے بھی اس کی ڈیوٹی میں تو زرتاشا کی حفاظت کرنا لکھا تھا۔ اگر آس پاس اسے کوئی بھی مشکوک آدمی نظر آتا تو وہ فوراً سے الرٹ ہو جاتا۔ زرتاشا کہنے لگی، تم جو بھی بات کرنا چاہتی ہو سنا لو، وہ ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ تبھی پھر سے ایک بچہ زرتاشا کی طرف آیا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، آج بھی اس میں ایک چٹ پڑی ہوئی تھی۔ زرتاشا تو حیران رہ گئی جب چٹ کھول کر دیکھی تو اس میں لکھا تھا، کل بھی تم نے میری بات نہیں مانی، میں تمہارا انتظار کرتا رہا، میرا دل تمہارا دیدار کرنے کے لیے، تم سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اور ایک تم ہو جو مجھے نظر انداز کر رہی ہو۔ تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں، جلدی سے آؤ، فقط تمہارا۔ زرتاشا تو حیران پریشان تھی، اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ ثنا کہنے لگی، کل تو تم کہہ رہی تھی کہ اس آدمی کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی، غلطی سے تمہیں گلدستہ دے دیا، اور تو کیا آج بھی اس آدمی کو غلط فہمی ہوئی ہے؟ یہ غلط فہمی نہیں ہے زرتاشا، یہاں یہ سچ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو تم پر بری طرح سے عاشق ہو چکا ہے، جو تمہارا نام بھی جانتا ہے اور تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا، تبھی تو وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم وہاں چل کر دیکھتے ہیں کون ہے وہ جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اب ساری سہیلیاں یک زبان ہوتی، تمہارے ساتھ چلیں گے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا عاشق دیکھنے میں کیسا ہے۔ زرتاشا کو غصہ آ گیا، تم لوگ فضول کی باتیں بند کرو، ایسی باتوں میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ویسے بھی اشرف میرے ساتھ ہے، اگر اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو وہ فوراً سے بھائی جان کو بتا دے گا۔ تم نہیں جانتی کہ اعتماد میں نے کتنی مشکل سے جیتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے بارے میں غلط سوچے۔ ثنا اپنا سر پیٹ کر رہ گئی، ارے تم کوئی غلط کام تھوڑی کرنے جا رہی ہو، تم تو بس یہ جاننا چاہتی ہو کہ وہ کون ہے جو تمہیں ہراساں کر رہا ہے۔ دیکھو، کسی لڑکے کے ساتھ زبردستی بات کرنے کی کوشش کرنا بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور ہم اس آدمی کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے۔ زرتاشا کچھ رضامند ہو گئی تھی، مگر یار میں تو جانتی نہیں ہوں کہ عمیر لغاری کون ہے، میں اسے پہچانوں گی کیسے؟ ثنا کہنے لگی، تم بہت بے وقوف ہو، ارے وہ آدمی تمہیں ملنے کو بلا رہا ہے، جب تم وہاں جاؤ گی تو وہ خود ہی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اب کی بار زرتاشا کو اس کی بات میں دم لگا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اشرف کا کیا کرتی؟ وہ تو ان کے ساتھ ساتھ موجود تھا، جہاں وہ جاتی وہ ان کے ساتھ ہی جاتا۔ زرتاشا کہنے لگی، ہم نے کچھ شاپنگ کرنی ہے، کچھ ذاتی چیزیں لینی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے نہیں لے سکتے، کیا آپ یہاں سائڈ پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ اشرف کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، مگر دھیان رکھیے گا زیادہ دور نہ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، جب آپ شاپنگ سے فارغ ہو جائیں تو یا تو مجھے رنگ کر لیجیے گا یا پھر یہیں پہ آ جائیے گا، میں یہیں پہ کھڑا ہو کر آپ کا انتظار کروں گا۔ زرتاشا نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ شاپنگ مال میں چلی گئی۔ جیسے ہی اشرف دوسری طرف متوجہ ہوا تو وہ جلدی سے شاپنگ مال سے نکل کر اس پارک کی طرف چلنے لگی تھی۔ میں نے آج سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں بھائی جان کو پتہ چلا تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ثنا کہنے لگی، فکر مت کرو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، پہلے ہم نے اس آدمی کا تو پتہ لگانے دو۔ وہ تینوں اس پارک میں پہنچے جہاں پر بہت زیادہ رش تھا، چھوٹے بڑے، لڑکیاں لڑکے، بہت سارے لوگ موجود تھے۔ اب زرتاشا کچھ کنفیوز نظر آنے لگی تھی، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے مذاق کیا ہے اور ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر یہاں تک چلے آئے۔ ثنا کہنے لگی، چلو جو بھی ہے دیکھا جائے گا، سچ کیا ہے ابھی سامنے آ جائے گا۔ وہ تینوں بھی وہیں پر کھڑی باتیں کر رہی تھیں جب ایک طرف سے ایک بچہ ان کے پاس آیا، اس نے ایک چٹ دی
جب زرتاشا کی جگہ ثنا نے وہ چٹ پکڑ لی۔ چٹ پر لکھا تھا، اس پارک میں الگ تھلگ بنے ہوئے گوشے میں آ جاؤ اور اپنی سہیلیوں کو اپنے ساتھ مت لانا۔ تمہارے ساتھ تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو تمہاری سہیلیوں کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ اب بھلا بتاؤ، کیا تمہاری سہیلیوں کے سامنے اپنا حال دل سناتا ہوا میں اچھا لگوں گا؟ یہ خط پڑھ کر ثنا زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ یار، یہ آدمی تو بہت دل پھینک ہے، لگتا ہے تم پر پوری طرح سے عاشق ہو چکا ہے۔ اب تو میرے دل میں یہ تجسس پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ آدمی دیکھنے میں کیسا ہے۔ جبکہ زرتاشا کا چہرہ بالکل سرخ پڑ رہا تھا۔ آج تک اس نے نہ تو کبھی کسی سے اس انداز میں بات کی تھی اور نہ کبھی اس نے کسی کے بارے میں اس انداز میں سوچا تھا۔ اس آدمی کی باتیں سن کر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ واپس جانے لگی تھی جب ثنا نے اسے روک دیا۔ ارے نہیں زرتاشا، ایک بار اس کی بات مان لو۔ تم پہلے اس طرف جاؤ گی، بعد میں ہم وہاں پر آ جائیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گی اور اس آدمی کو بھی مزہ چکھا دیں گے۔ ثنا اور باقی سہیلیوں کے کہنے پر زرتاشا پارک کے اس گوشے کی طرف جانے پر تیار ہو گئی تھی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، دل کی دھڑکنیں معمول سے زیادہ تیز ہو چکی تھیں، لب کپ کپا رہے تھے۔ اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی، مگر کیا کرتی، آگے جانا تو تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ اس آدمی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ کچھ ایسی باتیں ہیں میرے دل کی جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ زرتاشا کے قریب آ رہا تھا اور زرتاشا کی رنگت متغیر ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر بری طرح گھبرا رہی تھی، وہ اتنی کنفیوز ہو چکی تھی کہ وہاں سے بھاگ جانا چاہ رہی تھی، مگر اپنے قدموں کو اپنی جگہ سے ہی ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ عمیر لغاری اب اس کے بہت قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور بہت غور سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے نقش کو اپنے دل میں ہی اتار رہا ہو، جبکہ زرتاشا کا خوف کے مارے چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ تم نے جو کہنا ہے جلدی سے کہو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ بولتا تبھی فائرنگ کی آواز سنائی دی تھی۔ گولی بالکل ان دونوں کے قریب آ کر کرسی پر لگی تھی۔ زرتاشا کی ہولناک چیخ نکل گئی۔ وہ ڈر کے مارے زمین پر گرنے لگی تھی جب عمیر نے اسے اپنے بازوؤں میں ڈھانپ لیا۔ اب عمیر کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ وہ اپنے اطراف میں جیسے کسی کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ حرکت کی؟ عمیر لغاری نے زرتاشا کو اپنے بازوؤں میں لیے ہوئے بولا تھا۔ اب ایک کے بعد ایک وہاں پر فائر گونجنے لگے تھے۔ پورے پارک میں جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ بچے، بڑے، بوڑھے سبھی بری طرح سے خوف زدہ ہو گئے تھے۔ چلاتے ہوئے وہ یہاں سے وہاں پر بھاگ رہے تھے۔ کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ زرتاشا نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر دی تھیں۔ اس کے لب خوف سے کانپنے لگے تھے، اس کا چہرہ بالکل پیلا زرد پڑ چکا تھا۔ عمیر لغاری غور سے اس کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، میں دوبارہ تم سے بات کرنے کے لیے آؤں گا، بس ایک بات یاد رکھنا، تم میری ہو، فقط میری۔ تم مجھ سے کبھی دور نہیں جا سکتی، کوئی تجھے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کی ہلکی سی بھی کوشش کی تو میں تمہیں سخت ترین سزا دوں گا۔ عمیر کے سخت الفاظ پر زرتاشا نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک پل تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دل عمیر کی آنکھوں میں ڈوب گیا ہو۔ جلدی اس نے اپنی حالت پر قابو پا لیا تھا۔ عمیر وہاں سے چلا گیا۔ زرتاشا کی سہیلیاں اور اشرف وہاں پر آ گئے۔ زرتاشا کی سہیلیاں بھی بہت پریشان لگ رہی تھیں۔ اشرف کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ آپ زیادہ دور مت جائیے گا، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ شاپنگ کا بول کر آپ لوگ اس پارک میں آ گئے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں صاحب کو کیا جواب دیتا؟ اب میں آپ کو زیادہ دیر تک یہاں پر نہیں رکھ سکتا۔ میں نے صاحب کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت آپ کو لے کر حویلی واپس چلوں۔ یہاں پر دشمن پہنچ گیا ہے۔ اس کے منع کرنے کے بعد بھی اشرف اسے واپس لے کر آ گیا تھا۔ زرتاشا کو سہیل شاہ نے کال کی اور اسے غصے سے ڈانٹنے لگا۔ شکر کرو کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں آج ساری دنیا کو تہس نہس کر دیتا، آج بہت کچھ غلط ہو جاتا۔ زرتاشا کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچی تو سہیل شاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اپنے بازو میں چھپا لیا۔ تم میری بہن ہی نہیں، میرے جگر کا ٹکڑا بھی ہو۔ تمہیں میں نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔
تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تمہاری سوچ ہے، تمہاری ذرا سی تکلیف کا سوچ کر ہی میں تڑپ اٹھتا ہوں۔ آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا۔ جس کام سے، جس چیز سے میں منع کر دوں تو اس کام سے رک جاؤ گی۔ وعدہ کرو آج کے بعد تم مجھ سے دور جانے کی کوشش نہیں کرو گی۔ زرتاشا نے اپنے بھائی سے وعدہ کر دیا۔ کہنے لگی، میں اپنے کام میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ کمرے میں جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ زرتاشا چینج کر کے جب بستر پر آ کر لیٹی تو آنکھیں بند کرتے ہی عمیر کا چہرہ، اس کی کچھ کہتی ہوئی نگاہیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دی اور سوچنے لگی کہ کون ہے یہ آدمی جو میرے پرسکون ذہن میں ہلچل مچانے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ آدمی مجھے ڈسٹرب کر گیا ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی عمیر لغاری کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ کون تھا جو اس کی زندگی میں کسی طوفان کی مانند آیا تھا؟ زرتاشا خود کلامی کرنے لگی، اگر بھائی جان کو اس آدمی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اسے قتل کرنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ جس طرح سے یہ میری زندگی میں آیا ہے، میری دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا ہے۔ وہ آدمی بہت خطرناک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ یہی سب سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد سے اس کی پرانی روٹین شروع ہو گئی تھی۔ چند دنوں کے بعد کالج سے چھٹیاں ہو جانی تھیں اور پھر ایگزام سے فراغت کے بعد اس نے باقی کا سارا وقت حویلی میں ہی گزارنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یونیورسٹی میں جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں۔ اس کے بھائی جان پڑھے لکھے تھے، خود وہ پوزیشن ہولڈر تھے، مگر وہ زرتاشا کو یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت دیں اس بات کا زرتاشا کو اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک بالی علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے خاندان کی عورتیں حویلی کی چار دیواری میں ہی قید رہتی تھیں۔ کبھی کسی حویلی کی عورت نے حویلی سے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ پڑھنا لکھنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس خاندان میں یہی رواج تھا کہ گھر میں ہی استانی آ کر لڑکیوں کو بنیادی تعلیم دے دیتی۔ اس سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا اس خاندان میں رواج نہیں تھا۔ مگر شاہ ہاؤس میں رہنے والی زرتاشا کو ہر طرح کی سہولت حاصل تھی۔ اس حویلی میں وہ دونوں بہن بھائی ملازموں کی فوج کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے ماں باپ کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ سہیل اس وقت 14 سال کا تھا جب ان کے بابا جانی اور ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی موت طبعی نہیں بلکہ ان دونوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ایک دن وہ دونوں خاندان کی ایک دعوت سے واپس آ رہے تھے جب راستے میں دشمنوں نے ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا اور ان دونوں کو گولیوں سے بھون دیا۔ اس دن سے سہیل شاہ انتقام کی آگ میں بری طرح سے جل رہا تھا۔ یہ دشمنی ان کی نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ سہیل کے باپ نے بھی کتنے ہی لوگوں کا قتل کیا تھا اور پھر خود بھی کسی کی گولی کا نشانہ بن گئے تھے اور اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ ان کے ملازم وفادار تھے جنہوں نے سہیل کے ساتھ کبھی کوئی غداری کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ جب تک وہ کاروبار کو صحیح طور پر سمجھنے اور سنبھالنے کے قابل نہیں ہو سکا تب تک ملازموں نے ان کی بھرپور مدد کی تھی۔ منشی بھی ایماندار تھا جس نے زمینوں کا ایک ایک پائی کا حساب کیا تھا، کبھی کسی معاملے میں بے ایمانی نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سہیل شاہ اپنے ملازموں پر جان دیتا تھا، ان کی باتوں پر اعتبار کرتا اور انہیں ہر طرح کی سہولیات دیتا۔ ملازم بھی سہیل کی اچھی عادات کی وجہ سے ہی اسے پسند کرتے تھے۔ کبھی کسی نے سہیل کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اب جب زرتاشا 18 سال کی ہو چکی تھی تو زرتاشا کو اس کے حوالے سے بہت پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ سہیل شاہ اپنی شادی کی تیاریوں میں تھا۔ خاندان کی ایک لڑکی کو اس نے پسند کیا تھا اور اس کے ساتھ شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اسے ایک عجیب سی پریشانی لاحق ہو گئی۔ اسے اپنی دشمنوں کی طرف سے پیغام ملا کہ اگر تم اپنی بہن کا رشتہ ہمارے خاندان میں دے دو تو ہم پرانی دشمنی کو بھول جائیں گے۔ یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ سن کر سہیل شاہ کا غصے کے مارے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ اپنی لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو تو ابھی یہ دشمنی پائیداری میں اور تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس بات کے بعد ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، مگر اب وہ لوگ بھی غصے میں آ گئے تھے اور سہیل شاہ کو دھمکیاں دینے لگے تھے۔ یہ تیسری بار تھا جب سہیل شاہ کو زرتاشا کے حوالے سے دھمکی ملی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنی بہن کی حفاظت کر سکتا ہے تو کر لے۔ ان کے آدمی جلدی زرتاشا کو اٹھا کر اپنی حویلی میں لے جائیں گے۔
تب سہیل شاہ ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ عزت کے ساتھ اپنی بہن کی رخصتی کر دیں تو اس میں اس کی بھلائی ہے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ان لوگوں کے پاس دوسرا آپشن موجود ہے۔ تب سے سہیل کو بہت پریشانی تھی کہ وہ زرتاشا کی حفاظت کیسے کرے، اور ایک دن جب وہ لوگ اپنے گھر میں سو رہے تھے تب ان کی حویلی پر فائرنگ کی گئی تھی۔ اس کے 2 ملازم بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ سہیل نے پولیس کو اس معاملے میں ملوث کر لیا تھا۔ پولیس بر وقت وہاں پر پہنچ گئی تھی اور اس لیے وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ سہیل کو پورا یقین تھا یہ کام اس کے دشمنوں نے ہی کیا ہے۔ یقیناً وہ زرتاشا کے حوالے سے بری نیت لے کر وہاں پر آئے تھے۔ اب سہیل بہت پریشان تھا، کیا کرے؟ جب زرتاشا نے اپنے بھائی کو اس حد تک پریشان دیکھا تو اس کے پاس چلی آئی۔ بھائی کیا ہوا؟ رات کو ہمارے حویلی پر فائرنگ کس نے کی اور آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ سہیل کہنے لگا، بیٹا تمہیں میں نے بتایا ہے، ہمارے خاندانی دشمن ہیں جو ہمیں سکون سے جیتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یہ انہی کی کارستانی ہے۔ اب تو زرتاشا بھی پریشان ہو گئی تھی، مگر بھائی وہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، یہ دشمنی کب تک چلتی رہے گی؟ کل کو آپ کے بچے بھی ہوں گے تو کیا وہ بھی اس دشمنی کی نظر ہو جائیں گے؟ آپ اس دشمنی کو ختم کرنے کا سوچیں۔ زرتاشا کی بات پر اس کا بھائی پرسوچ نظروں سے زرتاشا کو دیکھنے لگا تھا۔ کہنے لگا، میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ بہت جنگلی ہیں، پڑھائی لکھائی سے کوسوں دور، تربیت کا ان میں فقدان ہے، ہر اچھی چیز سے اچھی بات سے وہ دور رہے ہیں، برائیاں ان میں رچ بس چکی ہیں، ان میں کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ پڑھا لکھا اور باشعور نوجوان ہے۔ زرتاشا اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ بھائی وہ لوگ جیسے بھی ہیں، ہمیں سے کیا لینا دینا، وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر، بس آپ کسی طرح سے دشمنی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ آپ سے کہتے کیا ہیں؟ آپ سے اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ ان کی بات پوری کر لیں۔ اب سہیل اپنی بہن کو شکی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا پتا ان کی ڈیمانڈ کے بارے میں؟ اپنے بھائی کی نظروں میں اپنے لیے غصہ دیکھ کر زرتاشا گھبرا گئی۔ ارے بھائی میں کیا جانوں وہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو بس کچھ ملازموں سے سنا تھا کہ اگر آپ ان کی ڈیمانڈ مان لیں تو وہ یہ دشمنی ختم کر سکتے ہیں۔ سہیل کہنے لگا، وہ دشمنی کو ختم کرنے کے بدلے میں تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں، اپنے خاندان کے کسی جوان آدمی کا تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میں کسی طرح سے بھی قبول نہیں کر سکتا۔ تم نہیں جانتی کہ تم سے میں کتنا پیار کرتا ہوں، تمہیں میں نے اتنے ناز و نم سے پالا ہے، اب کسی جنگلی کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ زرتاشا کا بھی پورا وجود جیسے کانپ اٹھا تھا۔ نہیں بھائی، میں ایسے لوگوں میں شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے عمیر لغاری کا چہرہ گھوم گیا تھا، اس کا وجیز سراپا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں۔ زرتاشا اس کے بارے میں سوچ کر لب آپ میں مسکرانے لگی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، سوچنے لگی کہ یہ عمیر لغاری کون ہے؟ جتنا وہ مجھ پر بری طرح سے عاشق ہے، اسے تو لگتا ہے کہ وہ جلدی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے آ جائے گا، اپنے ماں باپ کو لے کر بھائی جان کے پاس ضرور آئے گا۔ وہ دیکھنے میں تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا میرا آئیڈیل ہے، میں اس کے رشتے سے انکار نہیں کروں گی، اور اگر بھائی جان نے اسے انکار کر دیا تو؟ یہ سوچ کر وہ کانپ اٹھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل پر تھی، تب سہیل شاہ اس کے پاس آیا۔ گڑیا میں نے تمہارے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے اپنے ایک دوست کے ساتھ، وہ امریکہ میں سیٹل ہے، وہ تمہارے پیپرز بھی بنوا لے گا اور 1 مہینے کے اندر اندر تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کل تمہارا نکاح اور رخصتی ہے، وہ یہاں سے بہت دور تمہیں لے کر جائے گا۔ مجھے اپنے دوست پر پورا اعتبار ہے، خدا صرف تمہارا خیال رکھے گا بلکہ تمہاری زندگی کی ساری جائز خوشیاں دے گا۔ زرتاشا حالت سے منہ کھولے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اتنی اچانک سے اتنا بڑا فیصلہ؟ ابھی تو میرے ایگزامز بھی نہیں ہوئے۔ سہیل کہنے لگا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مجھے اب لوگوں پر اعتبار نہیں ہے، ان لوگوں سے تو میں خیر کی امید نہیں رکھ سکتا مگر خود حفاظتی اقدام کر سکتا ہوں، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں تمہیں جلد سے جلد اپنے دوست کے ساتھ نکاح کر کے اس کے حوالے کر دوں، وہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا، تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ سہیل شاہ یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا، مگر زرتاشا تو جیسے سکتے میں آ چکی تھی۔
بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے عمیر لغاری کا چہرہ آ رہا تھا اور وہ بہت اداس تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع لا رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی انسان کے بارے میں سوچا تھا۔ اسے کوئی انسان اچھا لگا تھا اور اب وہ اسے الگ کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اداسی سے اپنے کمرے کو اور اپنے گھر کو، ہر ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا کمرہ جس سے میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤں گی، یہ گھر جہاں پر میں پلی بڑی ہوں، جس کے ایک ایک کونے سے مجھے محبت ہے، اب میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، ایک ایسے انسان کے ساتھ جسے میں جانتی تک نہیں ہوں، جس نے میں نے دیکھا تک نہیں ہے، میرے دل میں جس کے لیے نہ جذبات ہے نہ چاہت ہے۔ آج رات میری اس گھر میں آخری رات ہے۔ بھائی جان نے کتنی جلدی میری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ سب سوچتے ہوئے بہت اداس ہو رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اسے اپنی کھڑکی پر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ وہ عمیر لغاری کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب اچانک سے کھڑکی کھلی اور کوئی کھڑکی سے کود کر کمرے میں آیا تھا۔ زرتاشا کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ آدمی بھاگتے ہوئے زرتاشا کے پاس آیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شور مت کرو، تمہاری آواز اگر کمرے سے باہر گئی تو بہت سارے لوگ باخبر ہو جائیں گے کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ آواز تو زرتاشا لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس اجنبی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی نے سائیڈ لیمپ آن کیا۔ اس کی روشنی میں زرتاشا نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمیر لغاری تھا، جو رات کے اس وقت اندھیرے میں چوروں کی طرح اس کے کمرے میں گھس کر آ گیا تھا۔ زرتاشا بری طرح گھبرا گئی تھی۔ تم یہاں پر؟ اس وقت؟ تم یہاں کیسے آئے؟ عمیر کہنے لگا، جب تم آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کرنے میں مصروف تھی، میرے بارے میں سوچ سوچ کر اداس ہو رہی تھی، تب میں تمہاری اداسی دور کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا۔ وہ شوخ لہجے میں بولا۔ زرتاشا کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ دیکھو، یہاں سے چلے جاؤ، اگر بھائی جان یا کسی ملازم نے تمہیں دیکھ لیا تو جانے کیا ہوگا۔ وہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تم یہاں سے خدا کے لیے چلے جاؤ، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ اب عمیر کا کہکا گونجا تھا۔ تمہیں میں غلط لڑکی سمجھ بھی نہیں رہا۔ اگر تمہیں غلط سمجھتا تو تم سے پیار نہ کرتا اور تمہیں اپنانے کے لیے آدھی رات کو یہاں پر نہ آ جاتا۔ زرتاشا کہنے لگی، دیکھو، تم بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اگر بھائی جان نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ کبھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے، ان کا مجھ پر سے اعتبار ٹوٹ جائے گا، وہ مجھے سخت سزا دیں گے، اور ویسے بھی کل وہ میرا نکاح کرنے والے ہیں، میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے والی ہوں، تو مجھے بھول جاؤ۔ عمیر کا چہرہ ایک پل میں متغیر ہو گیا تھا۔ وہ انتہائی غصے میں آ گیا تھا۔ تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ مجھ سے دور ہونے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اور یہاں تم کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ہونے کی تیاری کر رہی ہو۔ تمہیں میں اس سب کی بہت بڑی سزا دوں گا جو ہمیشہ یاد رکھو گی۔ وہ زرتاشا کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ زرتاشا بری طرح مچل رہی تھی، وہ اس کی گرفت میں بے قابو ہو رہی تھی۔ تب عمیر لغاری نے اپنی جیب سے کلوروفارم نکالا اور زرتاشا کے منہ پر رکھ دیا۔ وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازوؤں میں گر گئی تھی۔ اب عمیر لغاری نے اطمینان سے اسے کھڑکی کے راستے سے ہی باہر نکالا تھا، اور پھر باہر جو اس کا ملازم کھڑا تھا، جلدی سے اس نے عمیر لغاری کی مدد کی اور وہ دونوں زرتاشا کو لے کر وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ صبح کے قریب جب سہیل کی ہمیشہ کی طرح فجر کے وقت آنکھ کھلی اور وہ نماز پڑھنے کے بعد جب باہر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گیا تھا، کیونکہ سیکیورٹی گارڈ اور باقی ملازم زمین پر بے ہوش اور زخمی حالت میں پڑے تھے۔ سہیل بری طرح چلانے لگا۔ اس نے اپنے سارے ملازموں کو وہاں پر اکٹھا کر لیا۔ کیا ہوا ہے ان ملازموں کے ساتھ؟ کون آیا تھا رات کو جس نے یہ سب کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں میرے گھر میں نقب لگا دی۔ اب وہ بھاگتے ہوئے زرتاشا کے کمرے میں آیا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ سہیل کو کچھ اطمینان ہوا۔ زرتاشا، دروازہ کھولو گڑیا، جب تک میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ مگر بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی زرتاشا دروازہ کھولنے پر تیار نہیں تھی۔ اب سہیل کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے دروازہ توڑ دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ زرتاشا کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کھڑکی کے راستے جا چکی ہے۔ اب سہیل کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ سب زرتاشا نے خود کیا ہے۔ وہ خود ہی کھڑکی کے راستے باہر بھاگی ہے اور یقیناً اس نے
انہی ملازموں کو بے ہوش کیا ہوگا۔ مگر یہ سب زرتاشا نے کیوں کیا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اپنے بھائی کی عزت پر نقب لگانے کے بارے میں وہ سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ تب سہیل کو یاد آیا کہ کچھ دن پہلے ہی تو وہ بول رہی تھی کہ آپ دشمنوں کی بات مان لیں، ان کی ڈیمانڈ پوری کر لیں۔ تو کیا زرتاشا بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتی تھی؟ کیا ان میں سے کسی نے زرتاشا کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی؟ سہیل کے سامنے کتنے ہی سوال تھے جو ناک کی طرح پھن پھیلائے کھڑے تھے۔ اب وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ اپنی بہن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے، اس کے لیے اسے کتنی محبت تھی، کتنا پیار کیا، کس نے کیا اس کے لیے، اور پھر بھی اس نے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ اسے وہ اپنے خاندان کے سبھی لوگوں کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو اسے منع کرتے تھے کہ اپنی بہن کو اتنا لاڈ پیار مت دو، لڑکی ذات کو اتنا سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ مگر عمیر نے خاندان کے کسی کی بھی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف جب زرتاشا کی آنکھ کھلی تو وہ ایک کمرے میں تھی۔ اس کے سامنے ہی کرسی پر عمیر لغاری ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا، جیسے اسی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ زرتاشا کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تو کیسی طبیعت ہے؟ کیسے مزاج ہیں تمہارے؟ زرتاشا کا خوف کے مارے برا حال تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے عمیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھو، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے واپس گھر چھوڑ کر آؤ۔ بھائی جان بہت پریشان ہوں گے، ان کے دل پر نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی۔ عمیر لغاری کے منہ سے فلک شگاف کہہ کا نکلا تھا۔ وہ اس رات سے پہلے ہماری حویلی میں بھی ایک ایسی ہی رات گزری تھی جب سب لوگ بھی بہت پریشان تھے۔ ہم بھی صبح کے سویرے میں منہ چھپاتے پھر رہے تھے، مگر تب ہمیں بھی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں۔ وہ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجا کر بولا تو زرتاشا اسے حیران پریشان نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اگر تمہاری حویلی میں کوئی ایسی رات گزری بھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دی ہے؟ عمیر کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ابھی نکاح خواہ آئے گا تو تم نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، بلکہ میرے ساتھ نکاح کر کے خود کو میرے حوالے کر دینا ہے۔ زرتاشا زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ جو کچھ تم نے کیا ہے، جو تمہارا طریقہ کار تھا، یہ بہت غلط ہے۔ میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ عمیر غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم اس وقت میرے گھر میں میرے قبضے میں ہو اور اس وقت میرے بدلے میں ہو۔ یہاں پر تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور نہ ہی اب تم یہاں سے کبھی واپس جا سکتی ہو۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم مان لو۔ ویسے بھی تمہیں میں حاصل کر سکتا ہوں، مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ نکاح تو میں تمہارے اطمینان کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو تمہیں بغیر نکاح کے بھی حاصل کر سکتا ہوں۔ عمیر کی لہجے میں چھپی نفرت اور دھمکی کو سن کر زرتاشا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بری طرح رونے لگی، تیزی سے کہنے لگی، میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کے لیے میرے ساتھ کوئی ظلم مت کرنا، میرے ساتھ کوئی ناانصافی مت کرنا۔ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح جن حالات میں بھی ہو رہا ہے، میں تمہیں مکمل دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی رضامندی اور خوشی سے میری زندگی میں شامل ہو رہی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا، اس لیے اپنے کسی عمل سے اس بات کا اظہار مت ہونے دینا کہ تم خوش نہیں ہو۔ زرتاشا تو بری طرح ڈر رہی تھی۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ عمیر سے کوئی پنگا لیتی، اسے غصہ دلاتی یا اس کی کسی بات سے انکار کرتی۔ اس نے چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر لیے تھے اور جو عمیر نے کرنے کو بولا تھا وہ کر لیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں عمیر نے اپنے دوستوں کی موجودگی میں زرتاشا کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ نکاح نامے میں اس نے زرتاشا کے نام اپنی بہت ساری جائیداد، زمین اور حویلی کی تھی۔ جب زرتاشا نے حق مہر دیکھا تو وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی اسے حق مہر میں یہ سب کچھ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا وہ آدمی پاگل تھا؟ بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی مجبوری کے اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر دیا تھا؟ جبکہ زرتاشا نے تو اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، بلکہ وہ ڈیمانڈ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، پھر یہ سب کیوں؟
عمیر کہنے لگا، میں نہیں چاہتا کہ تم خود کو بے یار و مددگار سمجھو، تم خود کو بے آسرا سمجھو، تم بے آسرا نہیں ہو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس محبت کے نتیجے میں ہی تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے، ورنہ میرے پاس اور بھی بہت سارے راستے تھے۔ میں نے تمہاری محبت کے آگے مجبور ہو کر اپنی برسوں پرانی دشمنی کو ختم کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی حالات کو سدھارنے میں میری مدد کرو گی، میرے لیے کوئی مشکلات پیدا نہیں کرو گی۔ عمیر کے ساتھ رہتے ہوئے زرتاشا کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، اور اب اس نے عمیر کی طبیعت اور فطرت کے بارے میں اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اوپر سے سخت نظر آتا تھا، مگر اندر سے بہت رحم دل اور نرم انسان تھا۔ کیا تم اس کو جان سکو گی؟ وہ سچ جو تمہارے رونگٹے کھڑے کر دے گا، تمہیں اپنی نظروں میں شرمندہ کر دے گا۔ زرتاشا کہنے لگی، میں آپ کی ہر بات پر یقین کروں گی، آپ پر بھروسہ کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ عمیر کہنے لگا، تو پھر سنو، یہ آج سے 35 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت تمہارا باپ جوان آدمی تھا، دولت و جوانی کے نشے میں چور چور تھا۔ اس کی میرے باپ اور چاچو کے ساتھ ذرا سی بات پر انبن ہو گئی تھی۔ میرے ابو اور تایا جان نے تو اس بات کو جانے دیا تھا۔ انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، بس ذرا سی زمین کے تنازع پر ان کی بات ہو گئی تھی۔ تمہارا باپ غلط تھا، مگر پھر بھی میرے خاندان والوں نے انہیں جانے دیا اور اس بات پر کوئی تنازع کھڑا نہیں کیا، بلکہ اپنی زمین سے اپنا حق واپس لے لیا۔ مگر اس کے باوجود بھی تمہارے باپ نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا، اور اس نے ایک ایسی گھناؤنی حرکت کی جو کوئی شریف آدمی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے میری پھپھو کو باتوں کے جال میں پھنسا لیا۔ میری پھپھو ایک سیدھی سادی زمانے کی چلن سے ناواقف عورت تھی۔ وہ کبھی حویلی کی زندگی سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، اور نہ ہی وہ باہر کے لوگوں کی زندگی سے واقف تھی۔ ایک دن وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ زمینوں پر سیر کرنے کے لیے گئی۔ تمہارا باپ جو کب سے اس موقع کی طاق میں تھا، وہ فوراً سے وہاں پر پہنچا۔ بہانے سے میری پھپھو کے ساتھ اس نے بات چیت شروع کی۔ وہ مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا، اور میری پھپھو جنہوں نے کبھی کسی نامحرم مرد کو دیکھا نہیں تھا، وہ ان کی وجاہت سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے تمہارے باپ نے ہماری حویلی کی ایک ملازمہ کو خرید لیا تھا۔ وہ ایک مجبور عورت تھی جو اپنے بچے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس کا علاج کروانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تمہارے باپ نے اسے خرید لیا، اور اس طرح سے اس نوکرانی کی مدد سے پھپھو کو خط بھیجنے لگا، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ پھپھو نے اس آدمی کی ساری باتوں پر یقین کر لیا، اس کی محبت پر ایمان لے آئیں۔ پھپھو کا رشتہ خاندان میں بچپن سے ہی طے کر دیا گیا تھا، اور وہ اس رشتے پر رضامند بھی تھی، مگر جب سے تمہارا باپ ان کی زندگی میں آیا تھا، وہ اس رشتے سے بھی بھاگنے لگی تھی، مگر انہوں نے یہ بات کسی پر بھی ظاہر نہیں کی۔ جب پھپھو کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تو پھپھو نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگا، اب ایک ہی حل ہے، تم حویلی چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، ہم دونوں شادی کر لیں گے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری پھپھو تمہارے باپ کے لچھے دار باتوں میں آ گئی تھی، اور جب ان کی شادی میں محض 2 دن بچے تھے، تب وہ حویلی چھوڑ کر بھاگ کر تمہاری حویلی میں آ گئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آدمی اپنی محبت کا ثبوت دیتا، ان کے ساتھ شادی کر لیتا جس نے ان کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا، مگر اس انسان نے پھپھو کی ذات سے فائدہ اٹھایا اور پھر انہیں دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا۔ پھپھو روتے ہوئے واپس آئی، مگر اب انہیں کوئی قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی تھی، خودکشی کر لی تھی۔ تم نہیں جانتی کہ وہ رات جب پھپھو اس گھر سے گئی تھی، تب وہ رات حویلی پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میرے دادا اور دادی صدمے سے دنیا سے چل بسے، میرے تایا نے خودکشی کر لی، میرے باپ کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی، اور وہ آدمی جو ان سب کا ذمہ دار تھا، وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس آدمی نے شادی کر لی، اپنی زندگی میں مگن ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ایک عورت اس دنیا سے چلی گئی، حرام موت کو گلے سے لگا لیا۔ کتنے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، کتنے لوگ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، مگر تمہارا باپ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھا، اور یوں اس طرح سے یہ دشمنی دور دور تک چلنے لگی۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہیں دیکھتے ہی پسند کر لیا، تمہارے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اپنے گھر والوں کی بات بتائی تو
پہلے تو وہ اس بات پر تیار نہیں تھے، مگر پھر وہ اس بات پر مان گئے کہ میری شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے، اور انہوں نے تمہارے بھائی کو پیغام بھی بھیجا کہ وہ دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہارا بھائی بھی سب کے لیے تیار نہیں تھا، وہ ساری دشمنی کو آگے تک لے کر جانا چاہتا ہے، مگر میں تمہارے ساتھ محبت کرتا تھا، تمہیں کیسے کسی اور کے حوالے کر دیتا، اور یہ سب میں نے انتقام لینے کے لیے نہیں کیا، تمہاری محبت میں مجبور ہو کر کیا ہے، کیونکہ صبح ہوتی تمہارا نکاح وہ اپنے دوست کے ساتھ کروا دیتا، جو کہ میں کسی طرح سے بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ تمہارے بھائی کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے منا رہا ہوں، لیکن تم جانتی ہو کہ اس واقعے کے بعد وہ تمہارے بارے میں غلط سوچ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ تم خود گھر سے بھاگی ہو۔ زرتاشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ اس کا باپ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کیا سہیل بھائی یہ سب جانتے ہیں؟ کیا سچ یہ ہے؟ عمیر کہنے لگا، ہاں، تمہارے بھائی کو سچ معلوم ہے، بلکہ اس گاؤں کے ہر آدمی کو سچ معلوم ہے۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بات کیا ہوئی تھی اور یہ دشمنی کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، مگر میں اپنی دشمنی کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اب میں تمہیں اپنی حویلی میں لے کر جاؤں گا، تم آج سے حویلی میں رہو گی ایک بہو کی حیثیت سے، اور یہ سب میں نے تمہارے نام اس لیے کیا ہے تاکہ کل کو میرے گھر میں کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ زرتاشا کی آنکھوں میں اپنے شوہر کی محبت پر بھیگنے لگی تھی۔ وہ آنسو پوچھنے لگی۔ عمیر کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں ان آنسوؤں کو نہ دیکھوں، تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ زرتاشا حویلی میں واپس آ گئی تھی۔ حویلی والوں نے اس کا اچھے سے خیر مقدم کیا تھا اور پھر دھوم دھام سے ان کا ولیمہ کیا۔ سب لوگوں کو ولیمے میں مدعو کیا گیا۔ اس کے بھائی کو بھی بلایا، مگر سہیل نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ سب سے خفا تھا، ناراض تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب زرتاشا نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئی۔ اس نے معافی مانگی، مگر بھائی نے اسے دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں تمہاری جیسی بہن کا بھائی ہونے پر بہت شرمندہ ہوں۔ تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہارے لیے، اور تم نے مجھے کیا صلہ دیا؟ زرتاشا اپنے بھائی کے قدموں میں گر گئی۔ آپ مجھ سے ناراض مت ہو بھائی جان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ زرتاشا نے ساری بات سہیل کو بتا دی تو وہ کہنے لگا، تمہارے لیے حویلی کے دروازے کھلے ہیں، تم جب یہاں آنا چاہو آ سکتی ہو، مگر اب میں اپنے دل میں تمہارے لیے وہ جذبات محسوس نہیں کر رہا جو ہمیشہ ایک بھائی کی حیثیت سے میرے دل میں تمہارے لیے تھے۔ زرتاشا روتے ہوئے وہاں سے واپس اپنی حویلی میں آ گئی تھی۔ اب دونوں خاندانوں کی دشمنی ختم ہو چکی تھی۔ سہیل کے خاندان والوں نے اپنا دل بھی صاف کر لیا تھا، جس نے ان کے ساتھ برا کیا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا تھا۔ انہیں سہیل سے کوئی دشمنی تھی بھی نہیں، مگر سہیل ابھی بھی ان کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھے ہوئے تھا۔ زرتاشا کو یقین تھا ایک دن اس کی نفرت بھی محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں، ان کی اچھائی ایک دن بھائی کے دل پر ضرور اثر کرے گی، اور وہ اس دن کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔